ریپڈ ریڈز کلب میں خوش آمدید۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ لوگ بغیر کچھ کہے بھی بہت کچھ کہہ جاتے ہیں؟ کبھی کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی ہو لیکن دل نہیں کہا ہو کہ یہ انسان اندر سے خوش نہیں؟ کبھی کسی کی خاموشی نے آپ کو اس کے الفاظ سے زیادہ متاثر کیا ہو؟ اگر ان سب کا جواب ہاں ہے تو آج کی یہ کتاب آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک نہایت دلچسپ اور حیرت انگیز کتاب ریڈ پیپل لائک اے بک کی، جس کے مصنف ہیں پیٹرک کنگ۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانوں کو صرف ان کی باتوں سے نہیں بلکہ ان کے انداز، حرکات، تاثرات اور جذبات سے کیسے سمجھا جائے۔ یہ کتاب کوئی جادو نہیں سکھاتی، یہ دماغ پڑھنے کی طاقت بھی نہیں بناتی، بلکہ یہ ہمیں مشاہدے کا فن سکھاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو انسان مشاہدہ کرنا سیکھ لیتا ہے وہ لوگوں کو پہلے سے کہیں زیادہ گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ انسان ہر وقت اپنے جذبات ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف الفاظ سنتے ہیں، انسان کو نہیں پڑھتے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شخص آپ سے کہتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس کی آواز میں اداسی ہو، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ ہو، تو کیا وہ واقعی ٹھیک ہوگا؟ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ الفاظ ہمیشہ سچ نہیں بولتے، لیکن جسم اکثر سچ بول دیتا ہے۔ انسان کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کا بیٹھنے کا انداز، اس کی خاموشی، یہ سب اس کے اندرونی جذبات کا عکس ہوتے ہیں۔ مصنف ایک نہایت اہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھنا سیکھیں، کیونکہ ہم اکثر دیکھتے کم ہیں اور اندازے زیادہ لگاتے ہیں۔ ایک پر اعتماد انسان عام طور پر پرسکون ہوتا ہے، وہ جلد بازی نہیں کرتا، وہ سکون سے بات کرتا ہے، وہ ہر وقت دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جبکہ ایک غیر محفوظ انسان اکثر ضرورت سے زیادہ بولتا ہے، بار بار خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کی منظوری چاہتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی اعتماد خاموش ہوتا ہے اور عدم تحفظ شور مچاتا ہے۔ کتاب میں باڈی لینگویج یعنی جسمانی زبان کے بارے میں تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ انسان کا جسم اس کی زبان سے زیادہ ایماندار ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے چین ہو تو اس کے ہاتھ بار بار حرکت کرتے ہیں، اور اگر کوئی خوف زدہ ہو تو اس کی آنکھیں نظریں چرانے لگتی ہیں۔ اگر کوئی غصے میں ہو تو اس کے جبڑے سخت ہو جاتے ہیں۔ یعنی انسان کا جسم اس کے جذبات کا آئینہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کتاب کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ہمیں لوگوں کو جج کرنا نہیں سکھاتی بلکہ انہیں سمجھنا سکھاتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہر اشارہ ایک جیسا مطلب نہیں رکھتا۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ناراض ہو سکتا ہے کہ وہ صرف آرام دہ محسوس کر رہا ہو یا اسے سردی لگ رہی ہو۔ اس لیے صرف ایک اشارے پر فیصلہ کرنا بالکل غلط ہوگا۔ دانش مند لوگ جلدی نتیجہ اخذ نہیں کرتے، وہ مختلف اشاروں کو ملا کر انسان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب میں مائکرو ایکسپریشنز کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ یہ وہ مختصر تاثرات ہوتے ہیں جو انسان کے چہرے پر صرف ایک لمحے کے لیے ظاہر ہوتے ہیں۔ کوئی شخص مسکرا رہا ہو لیکن ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر خوف یا مایوسی نظر آ جائے تو یہی اصل جذبات ہوتے ہیں جو انسان چاہ کر بھی مکمل طور پر چھپا نہیں سکتا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جذبات بہت طاقتور ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اندر سے پریشان ہو تو اس کی بے چینی اس کی حرکات میں نظر آئے گی۔ اگر کوئی غم زدہ ہو تو اس کی خاموشی بولنے لگے گی۔ یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ انسانوں کو صرف سننا کافی نہیں، انہیں محسوس کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کی دنیا میں لوگ سب سے زیادہ کس چیز کے بھوکے ہیں؟ سمجھے جانے کے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی اسے واقعی سمجھے، صرف اس کی بات نہ سنے بلکہ اس کے دل کے جذبات کو بھی محسوس کرے۔ اور یہی اس کتاب کا اصل جادو ہے۔ یہ ہمیں زیادہ ذہین نہیں بلکہ زیادہ حساس انسان بناتی ہے۔ کتاب میں جھوٹ کو پہچاننے کے بارے میں بھی گفتگو کی گئی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا اشارہ نہیں ہے جو 100% ثابت کرے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے۔
لیکن اگر کسی کے الفاظ اور جذبات آپس میں میل نہ کھائیں یا کسی کے رویے میں اچانک تبدیلی آئے تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی افسوسناک واقعہ بیان کرتے ہوئے مسکرا رہا ہو تو یہ عجیب محسوس ہوگا، لیکن پھر بھی مصنف خبردار کرتے ہیں کہ انسان پیچیدہ مخلوق ہے، لہٰذا ہر اشارے کو آخری سچ نہیں سمجھنا چاہیے۔ کتاب کا ایک نہایت خوبصورت سبق ایمپتھی یعنی ہمدردی ہے۔ جب آپ لوگوں کے جذبات سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے نرم دل ہو جاتے ہیں، آپ ان کی خاموش تکلیف کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کئی مرتبہ سب سے زیادہ ہنسنے والا انسان اندر سے سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ غصہ کرنے والا انسان صرف محبت اور توجہ چاہتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں انسانوں کے پیچھے چھپی کہانیوں کو پڑھنا سکھاتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ لوگ ہر وقت اپنے بارے میں بہت کچھ ظاہر کرتے ہیں، آپ کو صرف غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور شاید یہی کامیاب لوگوں کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو غور سے دیکھتے ہیں۔ وہ صرف الفاظ نہیں سنتے، وہ جذبات کو بھی پڑھتے ہیں۔ وہ صرف چہرہ نہیں دیکھتے، وہ دل کی کیفیت بھی محسوس کرتے ہیں۔ سوچئے، اگر آپ لوگوں کو بہتر انداز میں سمجھنا سیکھ جائیں تو آپ کی زندگی کتنی بدل سکتی ہے۔ آپ بہتر دوست بن سکتے ہیں، بہتر استاد بن سکتے ہیں اور بہتر والدین بن سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ کیونکہ جب انسان دوسروں کے جذبات کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے اندر عاجزی اور نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کو ظاہری رویوں سے نہیں بلکہ ان کے اندرونی احساسات سے دیکھنے لگتا ہے۔ اس کتاب کا ایک ناقابل فراموش پیغام یہ ہے کہ انسان ایک کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہیں پڑھنا جانتے ہوں تو اگلی بار جب آپ کسی سے ملیں تو صرف اس کی بات نہ سنیں، اس کی آنکھوں کو دیکھیں، اس کے لہجے کو محسوس کریں اور اس کی خاموشی کو سمجھیں، کیونکہ کئی مرتبہ خاموشیاں وہ باتیں کہہ دیتی ہیں جو الفاظ کبھی نہیں کہہ پاتے۔ اور جو لوگ انسانوں کو پڑھنا سیکھ جاتے ہیں وہ صرف تعلقات نہیں جیتتے بلکہ دل جیت لیتے ہیں۔ So if you like this video then please subscribe to my channel. Thank you very much for listening. See you in the next video.